نمبر 21 ابو اسحاق اسفرائینی، امام علامہ احد، استاد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن مہران اصولی شافعی، دین کے ستون، اپنے زمانے کے ایک مجتہد تھے، صاحب مصنفات باہرہ۔ حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے بھی سفر کیا اور انہوں نے حدیث کی سماعت کی اور عبد الخالق بن روبہ سے اور محمد بن عبداللہ شافعی سے اور محمد بن یزداد وغیرہ سے حدیث نقل کی۔ ابو بکر بہقی نے اور ابو القاسم قشیری نے اور محدث حاکم کہتے ہیں کہ وہ ابو اسحاق اصولی فقیہ متکلم تھے اور ان علوم میں متقدم تھے۔ عراق منتقل ہوئے تو علماء نے ان کے تقدم کا اعتراف کیا اور ان کے لیے نیشہ پوری میں قدر قائم کیا گیا، ایسا کہ اس سے قبل ایسا قائم نہیں ہوا تھا۔ اس میں وہ پڑھاتے رہے۔ ان کی وفات 418 میں ہوئی۔ 22 ابو ذر حروی، حافظ الحدیث، امام علامہ شیخ الحرم تھے۔ ابو ذر عبداللہ بن احمد بن محمد بن عبداللہ انصاری، صاحب تصانیف، صحیح بخاری کے روایت کرنے والے تینوں سے، ولادت 355۔ انہوں نے حدیث کی سماعت کی ابو الفضل محمد بن عبداللہ بن خمیرویہ سے اور بشر بن محمد خزنی سے اور ابو الحسن دارقطنی سے۔ انہوں نے اپنے شیوخ کی معجم تالیف کی، خراسان میں حدیث بیان کی اور بغداد میں اور حرم میں ثقہ تھے، ضابط تھے، دیندار تھے۔ وفات 434 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 23 ابن فورک، شیخ المتکلمین، ابو بکر محمد بن حسن بن فورک اصفہانی، وہ امام جلیل، عالم باروب، عالم، متقی، پرہیزگار، واعظ، لغوی، نحوی، دنیا کو اور اس کی رونقوں کو ترک کرنے والا، خلوت و جلوت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، ایسی تصانیف والا جو علم سے بھری پڑی ہیں اور ایسی تالیفات جو حکمت سے آراستہ ہیں، ایسا استاد جس کی برابری نہیں کی جا سکتی اور ایسا فلسفی جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن حسن فورک ابو بکر انصاری اصفہانی، اصفہان کے اطراف میں پیدا ہوئے تھے۔ 332 ہجری کے شروع میں عراق میں اشعری مذہب کا ابو الحسن باہلی سے درس لیا، پھر نیشا پور کوچ کر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا علمی مقام پیدا کیا اور شہرت حاصل کی۔ وہاں پر ان کے لیے ایک حویلی اور ایک مدرسہ بنایا گیا۔ وہاں پر وہ حدیث بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کئی اقسام کے علوم زندہ کر دیے اور اہل فقہ پر آپ کی برکات ظاہر ہوئیں۔ استاد ابن فورک نے عبداللہ بن جعفر اصفہانی سے پوری مسند طیالسی سنی تھی اور اسی طرح انہوں نے ابن حزاز سے سنی اور ان سے حافظ ابو بکر بہقی نے اور ابو القاسم قشیری نے اور ابو بکر بن علی بن خلف نے حدیث روایت کی۔ اس کے بعد ہند میں غزنہ شہر سے ان کو بلایا گیا، لہٰذا انہوں نے کوشش کی اور صحیح کی اور وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر حق کی نصرت کی اور لوگوں نے ان سے خوب استفادہ کیا۔ استاد رحمت اللہ فقیہ، مفسر، اصولی، واعظ، ادیب، نحوی، لغوی، اسماء الرجال کے ماہر تھے۔ وفات 406 میں ہوئی۔ ذکر کیا گیا ہے کہ ابن سبکتگین کے ہاتھ سے ان کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ دین کی نصرت پر سختی سے قائم تھے اور فرقہ مشبہ کرامیہ کا رد ویسے انداز سے کر رہے تھے جس کا مقابلہ کرنے کی ان کو سکت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف گروپ بنا لیا تھا۔ 24 ابو بکر طوسی وقانی، انہوں نے نیشا پور میں ماسرجی کے پاس فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بغداد میں جا کر ابو محمد یافی خوارزمی سے تعلیم حاصل کی۔ شافعی المسلک علماء کے امام تھے۔ نیشا پور میں ان کا اپنا ایک حلقہ تھا اور مجلس مشاورت تھی۔ متقی، پرہیزگار تھے، تارک الدنیا تھے۔ دنیاوی مرتبے اور مقام کی طلب کو اور بادشاہوں کے پاس جانے کی خواہش کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اور عہدوں اور منصبوں کی طلب سے بیگانہ تھے۔ حسن خلق کے مالک تھے۔ خلقت کثیر نے ان سے دین کی فہم حاصل کی اور ان لوگوں پر ان کی برکت کا ظہور ہوا۔ ان علماء میں سے ایک ابو القاسم قشیری بھی تھے۔ ان کی وفات 420 میں ہوئی۔ 25 ابو الحسن بن بشران علی بن محمد بن عبید اللہ بن بشران، ولادت 328، وفات 415 میں ہوئی۔ انہوں نے حدیث کی سماعت ابو جعفری بختری سے اور اسماعیل صفار سے کی اور عثمان بن سماک اور دیگر علماء سے ان کی حدیث روایت کی۔ امام بہقی نے، خطیب بغدادی نے، رئیس عبداللہ ثقفی نے اور ان کے سوا دیگر علماء نے خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔ وہ کامل اخلاق اور مروت والے تھے، واضح دینداری والے سچے آدمی تھے۔ نمبر 26 احمد بن عبید اللہ بن اسماعیل الحافظ،
امام ذہبی فرماتے ہیں وہ اس سنن کے مصنف تھے جس سے بہقی نے اپنی سنن میں کثرت کے ساتھ احادیث کی تخریج کی ہے، اور خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ان سے دارقطنی نے بھی روایت کی ہے۔ وہ ثقہ عالم تھے، پکے اور مضبوط علم والے تھے۔ انہوں نے المسند تصنیف کی اور اس کو انتہائی بہترین بنایا۔ نمبر 27 ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان احوازی، شیخ محدث صدوق ثقہ میں مشہور تھے، خراسان میں وفات پائی۔ نمبر 28 ابو عبداللہ حلیمی، حسین بن حسن بن محمد بن حلیم بخاری، شافعی قاضی، علامہ، رئیس المحدثین، رئیس المتکلمین، ماوراء النہر ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو ذہانت و فطانت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ مذہب شافعی میں اصحاب وجاہت میں سے ہیں۔ انہوں نے قفال سے علم حاصل کیا۔ ان سے حاکم نے بھی حدیث نقل کی ہے، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے، اور عبد الرحیم بخاری نے اور حافظ بہقی کو تو حلیمی کے کلام کے ساتھ خاص محبت اور خاص توجہ تھی، خصوصاً شعب الایمان کے اندر۔ وفات 403 ہجری میں ہوئی۔ 29 ابو سعد مالینی، امام، محدث، صادق، زاہد، گشت و سیاحت کرنے والے۔ ابو سعد احمد بن محمد بن احمد بن عبداللہ انصاری طاؤس فقراء کے لقب یافتہ تھے۔ علم کی طلب اور مشائخ سے ملاقات کرنے کے لیے نیشا پور تک اور اصفہان، بغداد، شام، حرمین تک گھومے، علم جمع کیا اور کتابیں تصنیف کیں۔ خطیب بغدادی نے ان سے حدیث بیان کی، اور امام بہقی نے اور ابو نصر وغیرہ نے۔ صاحب صدق اور صاحب تقویٰ تھے، بڑے بڑے منصب حاصل کیے، 409 میں وفات پائی۔ نمبر 30 ابو سعید سیرفی، محمد بن موسیٰ بن فضل، شیخ تھے، ثقہ تھے، مامون تھے، شیخ الاسم کے بڑے تلامذہ میں سے تھے۔ امام بہقی نے امام شافعی کی کتب ان سے روایت کی تھی۔ نمبر 31 ابو الحسن علی بن حسین بن علی البہقی، صاحب المدرسہ، امام تھے، محدث، عبادت گزار تھے۔ انہوں نے نیشا پور میں مدرسہ قائم کیا تھا۔ 32 ابو عبداللہ محمد بن فضل بن نزیف، وہ دیار مصر میں سند کا درجہ رکھتے تھے، بہقی نے ان سے مکہ میں حدیث سنی تھی۔ 33 ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان، شیخ اسم سے انہوں نے حدیث کی سماعت کی، اور ابو علی رفاع سے اور ایک جماعت سے۔ حاکم نے کہا کہ میں نے جتنے لوگ دیکھے یہ زیادہ علم و بصیرت والے تھے، اور حاکم نے ان سے حدیث روایت کی ہیں، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے، اور بہقی بھی۔ بعض علماء سہل بن محمد کو اس امت کا مجدد شمار کرتے تھے، جس نے امت کے لیے 4 صدی کے سرے پر دین کی تجدید کی تھی، اور ان کے بعد ابن باقلانی کو شمار کیا گیا۔ 34 ابو بکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب، خوارزمی، امام، علامہ، فقیہ، حافظ القوی، شیخ الفقہاء، شیخ المحدثین تھے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ عالم تھے، پرہیزگار تھے، ٹھوس علم والے تھے اور فہم والے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے شیوخ میں ان سے زیادہ ٹھوس اور ثابت علم والا نہیں دیکھا۔ عارف الفقہ تھے، عربیت کے علم میں سے آپ کا کامل حصہ تھا، کثیر الحدیث تھے۔ انہوں نے مسند کی تصنیف کی جو ان تمام احادیث پر مشتمل ہے جن پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم مشتمل ہیں، اور انہوں نے سفیان ثوری اور ایوب اور شعبہ اور عبید اللہ بن عمرو وغیرہ کی احادیث کو جمع کیا۔ انہوں نے وفات تک تصنیف کا سلسلہ ختم نہیں کیا تھا۔ وہ علم کے حریص تھے اور اپنی ہمت کو اسی طرف متوجہ رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے کہا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شیخ ان سے زیادہ ٹھوس علم والا ہو۔ ان کی ولادت 336 اور وفات 425 میں ہوئی۔ نمبر 35 ابو منصور بغدادی، عبد القاہر بن طاہر، علامہ، تمام علوم و فنون کے استاد تھے، صاحب تصانیف تھے، طبقہ شافعیہ کے بڑے علماء سے تھے۔ ابو بکر بہقی نے ان سے حدیث نقل کی ہیں، اور ابو القاسم قشیری نے اور ایک جماعت نے، اور آپ علم اصول کے امام تھے۔ 36 ابو عبداللہ غزائری، حسین بن حسن بن محمد مخزومی بغدادی، امام صالح ثقہ، ابو عبداللہ، انہوں نے حدیث سنی محمد بن یحییٰ اصولی سے اور اسماعیل بن محمد صفار سے اور ابو جعفر بختری سے اور دیگر علماء سے۔ ان سے ابو بکر بہقی حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابو بکر الخطیب اور ابو الحسن بن مہتدی باللہ اور دیگر لوگ۔ خطیب بغدادی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ثقہ تھے، فاضل تھے۔ ان کی وفات 414 میں ہوئی تھی۔ نمبر 37 ابو عبداللہ حسین بن محمد بن فنجویہ دینوری، محدث مفید، مشائخ میں سے باقی رہنے والے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں ہارون عطار سے اور
ابو بکر سنی اور ابو بکر قطعی اور شیرویہ سے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ وہ ثقہ تھے، صدوق تھے، کثیر تعداد میں منکر روایات بھی روایت کرتے تھے، خوبصورت خط والے، کثیر تصانیف والے۔ 414 میں انتقال کیا۔ 38 ابن بقال عبید اللہ بن عمر بن علی فقہائے ثقات میں سے تھے، خطیب بغدادی بھی ان سے روایت کرتے ہیں، ان کا بغداد میں انتقال 415 میں ہوا۔ 39 محمد بن عبداللہ بن احمد بسطامی زرہاجی علامہ، محدث، ادیب، فقیہ، شافعی، تلمیذ ابو سہل سلوکی تھے۔ انہوں نے ابو بکر اسماعیلی سے حدیث کا سماع کیا اور ابو احمد بن عدی سے اور ابو احمد حاکم سے، اور ان کی حدیث روایت کی ابو بکر بہقی نے، رئیس ثقفی نے اور علی بن محمد قفائی وغیرہ نے۔ ولادت 341، وفات 426 ہوئی۔ نمبر 40 قاضی ابو عمر محمد بن حسین بسطامی طبقہ شافعیہ کے شیخ تھے، نیشاپور کے قاضی جج تھے، لمبی سیر و سفر کیا، کئی فضائل کے مالک تھے، منصب قضا پر فائز رہے تھے، ان سے حاکم نے احادیث روایت کی ہیں اور بہقی نے اور ابو صالح موزن وغیرہ نے۔ نمبر 41 ابو بکر احمد بن علی بن محمد بن ابراہیم قوی حفاظ میں سے تھے، انہوں نے بخارا، سمرقند، ہرات، جرجان کے علمی سفر کیے۔ ابو بکر بہقی نے ان سے حدیث بیان کی اور خطیب نے اور سعید بقال وغیرہ نے۔ انہوں نے بخاری، مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد پر استخراج کیا تھا۔ وفات 428 میں ہوئی۔ 42 ابو الحسن محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان شیخ العالم ثقہ، جن کے ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، ان سے بہقی نے احادیث روایت کی ہیں اور خطیب الکائی نے اور ابو عبداللہ ثقفی وغیرہ نے۔ امام بہقی کے شاگردان گرامی قدر علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ امام بہقی سے خلق کثیر نے روایت کی۔ انہوں نے اپنی کتب اپنے کثیر شاگردوں کے سامنے خود پڑھ کر ان کو پڑھا دیں اور ان لوگوں نے ان احادیث کو شہروں میں پھیلا دیا۔ آپ کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ وہ مشہور لوگ ہوئے جنہوں نے آپ سے علم کو نقل کیا اور جو کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہے، اور جن لوگوں کا بہقی کے ساتھ مضبوط تعلق تھا وہ مندرجہ ذیل شاگرد ہیں۔ نمبر 1 ابو عبداللہ فراوی محمد بن فضل، یہ منفرد ہیں، ان سے صحیح مسلم روایت کرتے ہیں۔ یہ فقیہ حرم کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اس لیے کہ طویل مدت تک حرمین شریفین میں مقیم رہے اور علم نشر کرتے رہے۔ انہوں نے ان سے حدیث سنی تھی، فقہ میں اور اصول میں مہارت رکھتے تھے اور ان کے قواعد کے حافظ تھے۔ ایسے ہیں وہ دلائل النبوہ کی روایت کرنے اور صفات میں اور اسماء میں منفرد تھے۔ ابن سمعانی نے کہا ہے کہ عبد بن فضل امام محکم تھے، مناظرہ، واعظ، احسن الاخلاق تھے، حسن معاشرت والے تھے، سخی تھے، مسافروں کا اکرام کرتے تھے، ہم نے اپنے شیوخ میں ان جیسا نہیں دیکھا۔ نمبر 2 ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن احمد بہقی امام تھے، فاضل تھے، مفتی، متواضع تھے۔ سمعانی نے ان سے نیشاپور میں بہت سی احادیث کتابت کی، بہقی نے اپنی کتب ان کو پڑھائیں۔ وفات 533 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 ابو نصر علی بن مسعود بن محمد شجاعی، انہوں نے امام بہقی سے ان کا رسالہ روایت کیا ابو محمد جوینی کی طرف۔ نمبر 4 طاہر بن محمد ابو القاسم، انہوں نے بہقی سے کتاب الزہد روایت کی ہے اور اس کو ابن عساکر نے مستملی سے روایت کیا ہے۔ نمبر 5 ابو عبداللہ بن ابو مسعود ساعدی، ان سے روایت کی ابن عساکر نے، ایسے ہی کتاب تبین کذب المقری میں ہے۔ نمبر 6 ابو المعالی محمد بن اسماعیل بن محمد بن حسین، یہ سنن کبیر کے راوی ہیں بہقی سے، ان کی وفات 539 میں ہوئی۔ نمبر 7 قاضی عبداللہ حسین بن علی بن فاطمہ بہقی قاضی خسر گرد۔ نمبر 8 اسماعیل بن احمد بہقی مصنف بہقی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنے والد سے حدیث کی سماعت کی اور طلب علم کے لیے انہوں نے سفر کیے۔ بہق میں انتقال ہوا، فاضل تھے، پسندیدہ طریق والے تھے۔ نمبر 9 حفید البہقی نواسے تھے یہ، ابو الحسن عبداللہ بن محمد بن احمد، یہ کتاب دلائل النبوہ کے راوی تھے، ایسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے متعدد کتب روایت کی تھی، ان کی وفات
32 میں ہوئی، ان کی عمر 74 سال تھی۔ نمبر 10 حافظ ابو زکریا یحییٰ بن عبد الوہاب بن محمد بن اسحاق بن مندہ عبدی اصفہانی، یہ صاحب تاریخ تھے۔ انہوں نے نشاپور میں بہقی سے حدیث کی سماعت کی تھی۔ سمعانی نے کہا کہ یہ جلیل القدر تھے، زیادہ علم و فضل والے تھے، واسع روایت تھے، حافظ تھے، ثقہ تھے، کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے والے تھے، کثیر التصانیف تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام بہقی کی تصانیف۔ نمبر 1 سنن الکبریٰ، جس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں اس جیسی کتاب کسی کی نہیں ہے۔ نمبر 2 سنن صغریٰ، صاحب کشف الظنون نے کہا ہے کہ دونوں کتابیں ابو بکر احمد بن حسین بن علی بہقی کی ترتیب پر ہیں، اور مختصر المزنی اور مذکورہ دونوں کتابوں کی مثل اسلام میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ نمبر 3 دلائل النبوہ اور معرفت احوال صاحب شریعہ، یہ بہقی کی تصانیف کا موتی ہے اور اس موضوع پر نفیس ترین اور جامع ترین کتاب ہے۔ نمبر 4 احکام القرآن، اس کو انہوں نے کلام شافعی سے جمع کیا ہے۔ نمبر 5 کتاب الاعتقاد۔ نمبر 6 کتاب القرأۃ خلف الامام۔ نمبر 7 حیات الانبیاء فی قبورہم۔ نمبر 8 مناقب الشافعی۔ نمبر 9 المدخل الی السنن۔ نمبر 10 البعث والنشور۔ نمبر 11 کتاب القدر۔ نمبر 12 کتاب الادب۔ نمبر 13 کتاب الترغیب۔ نمبر 14 کتاب فضائل الصحابہ۔ نمبر 15 کتاب الاربعین الکبریٰ۔ نمبر 16 کتاب مناقب الامام احمد۔ نمبر 17 کتاب شعب الایمان۔ نمبر 18 کتاب الدعوات الکبیر۔ نمبر 19 کتاب الدعوات الصغیر۔ نمبر 20 رسالہ فی حدیث الجویاری۔ نمبر 21 رسالہ ابو محمد الجوینی۔ 22 جامع ابواب قراءۃ القرآن۔ 23 کتاب الاسلامی۔ 24 ینابیع الاصول۔ 25 کتاب الانتقاد علی ابو عبداللہ شافعی۔ 26 کتاب ایام ابو بکر صدیق۔ اس کا ذکر دلائل النبوہ کے 5ویں دفتر میں مسلمہ کے اخبار میں سے ایک خبر میں ہم اس پر آئیں گے۔ ایام ابو بکر صدیق میں یہ حصہ ہے قتل مسلمہ کذاب کا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کثرت تصانیف بہقی پر عدم تعجب۔ ہم لوگ امام بہقی کی تصانیف کی کثرت پر حیرت زدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ 74 سال تک زندہ رہے اور ان کے علم کے سماع کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب وہ 15 سال کے تھے۔ وہ بلاد کثیرہ کی طرف محو سفر رہے اور وہاں شیوخ سے انہوں نے سماعت کی، یہاں تک ان کے شیوخ کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، اور انہوں نے اپنی عمر کو تصنیف و تالیف میں فنا کر دیا، اور انہوں نے ایسی تالیفات کی جن کی طرف ان سے قبل سبقت نہیں کی گئی، اور ان کی پہلی تصنیف سن 406 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی تصانیف اپنے اندر معلومات کی فراخی اور اپنی جامعیت کے سبب اور اپنے اندر کے مندرجات کی وجہ سے بلند سمجھی گئیں، اس لیے انہوں نے روایات مروجہ اور ضعیفہ پر اعتماد نہیں کیا جو آفاق میں پھیل رہی تھیں، اور حدیث کے طالب علم ان پر متوجہ تھے۔ طبقات شافعیہ میں جلد 4 صفحہ 9 پر ان کی تصانیف کے بارے میں امام سبکی فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بہرحال سنن کبریٰ، علم حدیث میں اس کی مثل تصنیف نہیں ہوئی تہذیب و ترتیب اور جودت کے اعتبار سے۔ نمبر 2 بہرحال معرفت السنن والآثار، کوئی فقیہ شافعی اس سے مستغنی نہیں ہے، اور میں نے شیخ الامام سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مصنف کا مقصد شافعی کی معرفت سنن و آثار کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 بہرحال مبسوط فی نصوص الشافعی اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ نمبر 4 کتاب الاسماء والصفات، میں نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ 5واں کتاب الاعتقاد اور کتاب دلائل النبوہ اور کتاب شعب الایمان اور کتاب مناقب امام شافعی اور کتاب الدعوات الکبیر، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی نظیر نہیں ہے۔ نمبر 6 کتاب الخلافیات، تو اس کی نو کی طرف کوئی سبقت نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کی مثل کوئی کتاب تصنیف کی گئی ہے، بلکہ وہ ایک مستقل حدیثی سلسلہ ہے جس کی تالیف پر صرف وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جو فقہ اور حدیث میں مبارزہ اور مقابلہ کر سکتا ہو، نصوص کے ساتھ قائم ہو۔ نمبر 7 اور ان کی کتاب مناقب امام احمد بھی ہے، اور کتاب احکام القرآن للشافعی اور کتاب الدعوات الصغیر، کتاب البعث والنشور، کتاب الزہد الکبیر، کتاب الاعتقاد، کتاب الاداب، کتاب الاسراء،
کتاب سنن الصغیر، کتاب الاربعین، کتاب فضائل وغیرہ، سب کی سب صاف ستھری، دل پسند، ترتیب و تہذیب، کثیر الفوائد ایسی کتب ہیں کہ جو بھی عارفین میں سے دیکھتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں میں سے کسی کے لیے ایسی کتب وجود میں نہیں آ سکیں۔ سب کی سب صاف ستھری، دل پسند، ترتیب اور تہذیب، کثیر الفوائد ایسی کتب ہیں کہ جو بھی عارفین میں سے دیکھتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں میں سے کسی کے لیے ایسی کتب وجود میں نہیں آ سکیں۔ یہ تصنیف جید اور باہر ہے، کثیر الفائدہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کی وجہ سے امام الحرمین نے دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلک شافعی پر جتنے لوگ چلنے والے ہیں سب کی گردن پر امام شافعی کا احسان ہے ما سوا امام بہقی کے۔ بے شک مذہب کی تائید و نصرت میں کئی کتب تصنیف کی ہیں۔ ان کے بیٹے شیخ القضاء ابو علی نے کہا کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی تھی جب میں نے اس کتاب یعنی معرفت السنن والآثار کی تصنیف کی ابتدا کی تھی اور میں اس کے کچھ اجزاء کی تہذیب میں سے میں نے فراغت پائی تو میں نے فقیہ ابو محمد احمد بن علی سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ میرے اصحاب میں سے نیک آدمی تھے اور ان میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والے تھے اور سچی زبان والے تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں امام شافعی کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں اس کتاب کی بعض جلدیں تھیں یا بعض اجزاء تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں نے آج فقیہ احمد کی کتاب سے 7 جلدیں یا اجزاء لکھ لیے ہیں، یا یوں کہا تھا کہ میں نے ان کو پڑھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی دن صبح ایک اور فقیہ نے میرے بھائیوں میں سے جن کا نام عمر بن محمد تھا خواب میں امام شافعی کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد خسرو گرد میں تخت پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج میں نے احمد کی کتاب سے اتنا اتنا استفادہ کیا ہے۔ شیخ القضاء فرماتے ہیں کہ ہمیں بات بیان کی ہے میرے والد نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا فقیہ ابو احمد محمد حسین بن احمد سمرقندی حافظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا فقیہ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عبدالعزیز مروزی جلوگردی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گویا کہ ایک تابوت ہے جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا ہے، اس کے اوپر سے ایک نور اور روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بہقی کی تصانیف ہیں۔ اگلی ہیڈنگ امام بہقی کے علم و فضل کے بارے میں علماء کی شہادات۔ یاقوت حموی کا فرمان۔ وہ امام بہقی امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، اصول دین کے اندر پرہیزگار تھے، دین متین کے ساتھ حفظ و اتقان میں یگانہ روزگار تھے، ابن عبداللہ الحاکم کے جلیل القدر شاگرد تھے اور کثرت سے ان سے احادیث نقل کرنے والے تھے۔ بعد میں کئی علمی فنون میں ان سے فوقیت حاصل کر گئے تھے اور ان کے بعد میں وہ متفرد ہو گئے تھے۔ علامہ ابن ناصر کا فرمان۔ اپنے زمانے میں منفرد تھے، اپنے ہم عصروں میں منفرد تھے۔ حفظ حدیث میں اپنے زمانے کے امام بہقی منفرد آدمی تھے۔ اتقان اور ثقاہت میں وہ شیخ خراسان تھے۔ علامہ ابن جوزی کا فرمان۔ امام بہقی حفظ و اتقان میں اپنے زمانے کے منفرد آدمی تھے اور حسن تصنیف میں اور علوم حدیث کو جمع کرنے میں اور فقہ اور اصول فقہ کو جمع کرنے میں وہ حاکم کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ حاکم سے مراد ابو عبداللہ حاکم مستدرک ہے۔ انہوں نے ان سے حدیث کی تخریج کی اور سفر کیے اور کثیر علم جمع کیا اور ان کی خوبصورت کثیر تصانیف ہیں۔ امام ذہبی کا فرمان۔ اگر امام بہقی چاہتے کہ وہ اپنے لیے خود ایک مذہب یا مسلک بناتے جس میں خود اجتہاد کرتے تو وہ علوم کے اندر وسعت کی اور اختلاف کی معرفت رکھنے کی وجہ سے اس پر پوری طرح قادر تھے، یعنی وہ نئے اجتہادی مسلک کی بنیاد رکھ سکتے تھے۔ علامہ بن خلقان کا فرمان۔ امام بہقی فقیہ شافعی حافظ کبیر مشہور اپنے زمانے کے منفرد انسان، اپنے ہم عصروں میں سے نرالے فنون کے اندر ابو عبداللہ حاکم کے بڑے اصحاب میں سے تھے۔ حدیث میں سند کا درجہ رکھتے تھے اور یہ مزید تھا ان پر اقسام علوم میں بھی۔ علامہ سمعانی کا فرمان۔ امام تھے، فقیہ تھے، انہوں نے معرفت حدیث اور فقہ حدیث کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ امام بہقی کا زہد اور تقوی۔ امام بہقی علماء عاملین میں سے امام تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرتے تھے اور آپ کے طریقے پر چلتے تھے اور سیرت صحابہ پر، اور امام بہقی نبی کریم اور صحابہ کرام کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی سے روشنی حاصل کرتے تھے، لہٰذا وہ ان کے طرز پر چلتے رہے اور زہد اور دنیا سے کم حصہ حاصل کرنے والے کثیر العبادت اور کثیر التقوی بن گئے تھے اور ہر چھوٹے بڑے امر میں اللہ کی رضا کی نگرانی کرنے والے بن گئے۔ عبداللہ آفر کا قول۔ بہقی علماء کی سیرت پر عمل پیرا تھے،
دنیا سے تھوڑی سی چیز پر قناعت کرنے والے تھے، زہد اور تقوی میں آراستگی حاصل کرنے والے تھے۔ علامہ ابن خلدون کا قول: بہقی زاہد دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا میں سے قلیل پر قناعت کرنے والے تھے، کثیر عبادت کرنے والے تھے، کثیر تقوی والے تھے، سلف صالحین کے طریقے پر تھے۔ علامہ ذہبی کا قول: بہقی 30 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہے۔ مورخ ابن عساکر کا قول کہ امام بہقی علماء کی سیرت پر تھے، دنیا سے کم پر قناعت کرنے والے تھے، اپنے زہد اور تقوی میں اپنے آپ کو آراستہ کرنے والے تھے، وہ اسی صفت پر نیشا پور میں اپنی وفات تک قائم رہے۔ علامہ ابن کثیر کا قول: امام بہقی زاہد تھے، دنیا میں کمی کے خواہاں تھے، کثیر العبادت تھے، کثیر التقویٰ تھے۔ علامہ علی القاری کا قول: امام بہقی مناظرے اور مباحثے میں حد درجہ انصاف کرتے تھے، علماء کی سیرت پر تھے، دنیا میں سے انتہائی قلیل پر قناعت کرتے تھے، اپنے زہد اور تقویٰ کے ساتھ خوبصورتی اختیار کرتے تھے، لمبے زمانے تک روزے رکھتے تھے، کہا گیا ہے کہ 30 سال تک روزے رکھتے رہے۔ اگلی ہیڈنگ: امام بہقی کے اشعار۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بہقی کبھی کبھی اشعار نظم کرتے تھے۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کے ساتھ عزت حاصل کرتا ہے وہ عزت والا ہے، اور جو شخص اللہ کے ماں سوا سے عزت کا ارادہ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر میرا نفس جب سے اس کے مالک نے پیدا کیا اس کی عمر سجدے میں پڑے پڑے گزر جائے تو پھر بھی کم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات اور ادعیہ تو انتہائی پیاری ہیں، مگر گناہ گاروں کی زبانیں گونگ ہیں۔ اگلی ہیڈنگ: امام بہقی کی وفات۔ ابن خلکان کا قول: بہقی نشر علم کے لیے نیشا پور بلائے گئے تھے، انہوں نے یہ فرمائش مان لی تھی اور وہیں چلے گئے تھے۔ یاقوت حموی نے کہا کہ آپ کتاب المعرفت کی سماعت کے لیے نیشا پور بلائے گئے تھے، لہٰذا 441 ہجری میں وہاں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے اطراف میں واپس آ گئے تھے اور وہیں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر جمادی الاول میں 458 میں انتقال کر گئے تھے۔ 74 سال زندہ رہے، اور ذہبی یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر عمر میں آپ بہق سے نیشا پور چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنی کتب حدیث وہاں بیان کی۔ پھر ان کا اجل آن پہنچا 10 جمادی الاول 458 میں، لہٰذا وہ اپنے تابوت میں واپس لائے گئے اور بہق میں دفن کیے گئے۔ اگلی ہیڈنگ: امام بہقی کی موت پر مرثیہ کہنے والے۔ ابو القاسم زرہی بہقی امام احمد کے بارے میں قصیدہ کہتے ہیں جس کا مطلع ہے۔ ترجمہ: اے احمد بن حسین بہقی، آپ تمام کوششوں اور مساعی کی زمین پر غالب آ گئے۔ امام بہقی کے خلف اور جانشین ان کے بیٹے شیخ القضاء اسماعیل تھے۔ بہقی کے شاگردوں میں ان کا عنوان گزر چکا ہے۔ آپ شہر خوارزم کے قاضی اور جج مقرر ہوئے تھے۔ دلائل النبوہ اور صاحب شریعت کے احوال کی معرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر، اور سلام نازل کرے سلام کثیر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک۔ ہمیں خبر دی تھی شیخ امام سدید نے کہ ابو الحسن عبید اللہ بن محمد بن احمد بہقی نے اس طرح کہ یہ روایت شیخ کے سامنے پڑھی گئی اور میں نے سماع کیا، اور شیخ نے اس کا اقرار فرمایا، یعنی درست قرار دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شیخ امام زاہد حافظ ناقد ابو بکر احمد بن حسین بن علی بہقی نے فرمایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے: خطبہ کتاب دلائل النبوہ از امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفہوم خطبہ کتاب یعنی ترجمہ: سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق ہیں جو اول ہے مگر ابتدا سے پاک ہے، آخر ہے مگر انتہا سے پاک ہے، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا، دائمی بقا کا مالک ہے جس کو کبھی کوئی زوال نہیں، فرد ہونے میں خود بخود اکیلا ہے، معبود و مشکل کشا ہونے میں منفرد ہے، اس کے خوبصورت نام ہے، اس کی صفات اونچی ہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، علم والا، قدرت والا ہے، بلند ہے، بڑا ہے، سب کا سرپرست، تعریفوں والا ہے، غلبے والا ہے، مجید اور بزرگی والا ہے، سب شے کو از سر نو بنانے والا ہے، سب شے کو ختم کر کے دوبارہ بنانے والا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالنے والا ہے، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اس کا ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے، حکم اور تقدیر بھی اسی کی ہے، ملک اور بادشاہت اسی کی ہے، اور اس میں تدبیر اور تصرف بھی اسی کا ہے۔ اس کی صفات میں نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی مثال اور نظیر ہے، اس کی معبودیت میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی معین اور مددگار ہے،
اس کی بادشاہت میں نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی وزیر ہے، اس کی بادشاہت میں نہ اس کا کوئی سرپرست ہے نہ کوئی مددگار اور نصیر ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں بھی منفرد ہے اور اپنی قدر میں بھی، اپنے اقتدار میں بھی اور اپنی عظمت میں بھی۔ اس کی بادشاہت میں اس پر نہ تو کسی کا اعتراض ہے، نہ ہی اس کی تدبیر اور تصرف میں اس پر کسی کا عتاب ہے، نہ ہی اس کی تقدیر میں اس کے لیے کسی کو ملامت کا حق ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بھی معبود اور مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الہ ہے اور واحد ہے، احد ہے، سردار ہے، بے پرواہ ہے۔ نہ اس نے کسی کو بیٹی ٹھہرایا ہے نہ ہی بیٹا ٹھہرایا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے چنیدہ اور اس کے برگزیدہ ہیں، اس کے دوست اور اس کے پسندیدہ ہیں، اور اس کی وحی کے وہ امین ہیں اور اس کی مخلوق میں سے بہتر ہیں۔ انہی کو اس نے بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف اس کے حکم کے ساتھ بلانے والا اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رحمتیں نازل کرے ان پر اور ان کی آل پاک طیبین پر اور ان کے اصحاب طاہرین پر اور ان کی بیویوں امہات المومنین پر، اور سلام کثیر نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔